السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مزید میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج 15ویں شعبان بہت قریب رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ گزشتہ 15ویں شعبان کی رات گزر گئی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی ہر رات عبادت میں شمار ہوتی ہے، صرف 15ویں رات ان کی عبادت میں شمار نہیں بلکہ زندگی بھر کی ہر رات ان کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی امتی مرد ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے، عورتیں ہیں گھر پر نماز پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے ان کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ پھر فجر کی نماز کی نیت کر کے سو گئے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے درمیان کا جتنا وقت تھا کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کیا، نیکی نہیں کی لیکن کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام بھی نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے اس کی اور آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، یعنی اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی کبھی عشاء اور فجر کی نماز چھوڑتی نہیں ہے، ان کی تو زندگی بھر کی ہر رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے،
دنیا کی زندگی بہت شارٹ زندگی ہے، بہت جلدی ختم ہونے والی ہے، اور میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے، وقت میں سے برکت کا ختم ہو جانا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ایک رمضان کا مہینہ مکمل ہوا تھا، دوسرے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا رہتی تھی، رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بہت زیادہ متوجہ فرماتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو یہ معلوم ہو جائے رمضان المبارک کا مہینہ کیا چیز ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی رحمتوں کو اور برکتوں کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو میری امت صرف ایک مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کی امید نہیں بلکہ ان کی تو یہ چاہت ہوگی کہ پورا سال رمضان ہو جانا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مبارک مہینے میں ایک دعا پڑھتے تھے، شعبان کے مبارک مہینے میں بھی دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان میں برکتیں نازل فرما۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو جائے یا دنیا سے جانا نہ ہو جائے کہ جو دنیا سے چلے جائے اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہم نہ پہنچ سکے، اس لیے کہ گزشتہ کل رات ہر ایک کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملک الموت کو ایک لسٹ دے دیا گیا ہے، اس میں ساری تفصیلات ذکر کر دی گئی ہے، کس کو کب چلے جانا ہے، کون دنیا سے کب جائے گا، وقت کے ساتھ کس حال میں مرنے والا ہے، وہ ساری تفصیلات ملک الموت کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی اللہ کا بندہ شادی کرنے کا پلان بنا چکا ہوتا ہے لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ گھر تعمیر کرنے کا پلان کر رہا ہوتا ہے، گھر بنا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گھر میں اس کو ایک رات کا بھی بسیرا نصیب نہیں ہوتا، اس سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے۔ زندگی میں کئی پلان بن چکے ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے موت کا فیصلہ ہو گیا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مرنا ہر کسی کو ہے، دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ دو موقع ایسے ہیں، دو وقت ایسے ہیں کہ اس وقت پر مرنے پر اللہ کی ذات علی سے قوی امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک ضرور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، رحم کا معاملہ فرماتے ہیں، عافیت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر لی اور رمضان المبارک کے آخر میں وہ دنیا سے چلا جاوے تو امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے ضرور معاف فرما دیں گے، اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیں گے۔ دوسرا موقع جس کو اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی اور حج بیت اللہ کے تمام ارکان سے فارغ ہونے کے بعد اس کی موت آتی ہے تو امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے ضرور معاف فرما دیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مبارک مہینے میں اپنی دعاؤں میں یہ مانگتے تھے، اللہ شعبان میں برکتیں نازل فرما، صحت میں برکت، تندرستی میں برکت، عمر میں برکت اور عافیت کے ساتھ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے، رمضان کے مہینے تک تو ہمیں پہنچا دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اخیر میں صحابہ کرام کو ایک دعا خود بھی سکھلاتے، خود بھی پڑھتے اور صحابہ کرام کو بھی سکھلاتے۔ کون سی دعا؟ اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا۔ اب عربی کے الفاظ یاد نہیں ہے تو اللہ سے اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، اے اللہ تو مجھے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے سلامت رکھنا، کوئی بیماری نہ دے دینا، کوئی تکلیف میں مبتلا مت کر دینا جس کی وجہ سے میں مسجد میں نہ آ سکوں، تراویح نہ پڑھ سکوں، روزے نہ رکھ سکوں اور تیری عبادت نہ کر سکوں، اور اللہ رمضان المبارک کے مہینے کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا۔ کیا مطلب؟ رمضان کا مہینہ تو مل جائے، زندگی تو اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دے وے، تندرستی مل جاوے، لیکن ناقدری میں رمضان کا مہینہ گزر جائے اس سے بھی حفاظت فرما لینا۔ وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور جتنی زندگی میں ٹوٹے پھوٹے اعمال رمضان کے مہینے میں ہو جائے اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں اسے منظور و مقبول فرما لینا۔ تو میرے بھائیو بہت قریب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔
ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ پاک ہمیں زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت میں زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اپنے بندوں سے پوچھیں گے، بتاؤ میرے بندوں، میں نے تمہیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی تھی، خوبصورت زندگی تم نے کس مشغلے میں گزاری ہے، دنیا میں کیا کر کے آئے ہو اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر بندے کو پوچھا جائے گا، اور جب تک اس کا صحیح جواب نہ دے دیا جائے تب تک اس کے قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، 15ویں شعبان کی رات گزر گئی، لیکن ہمارے دل میں کوئی احساس بھی نہیں ہوا ہوگا، ہم نے کبھی اپنے دل میں یہ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جیسے آج ہمارے محلے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ رات کو 3 بجے اللہ نے کیسی مبارک رات نصیب فرمائی، ایوب بھائی برا بھائی کے والد صاحب کا انتقال رات کو 3 بجے ہوا، 15ویں شعبان کی رات میں۔ حالانکہ یہ فیصلے کی رات ہے، اور حدیث شریف میں لکھا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کا انتقال جمعہ کی مبارک رات میں یا جمعہ کے مبارک دن میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے۔ تو موت کب آئے گی بولو، کسی کو پتہ نہیں ہے، کہہ کر نہیں آنے والی موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے ہر انسان کے آنے کی ترتیب تو فکس ہے۔ کیا ترتیب ہے؟ پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس ہوتی نہیں ہے۔ دادا موجود ہے، پوتا دنیا سے چلا گیا، ابا موجود ہے، بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، نہ ہمارا آنا اپنی مرضی سے ہے، نہ ہمارا جانا اپنی مرضی سے ہے۔ جب ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، جب ہمارا جانا اپنی مرضی سے نہیں ہے، تو پھر زندگی کیوں اپنی مرضی کی گزارے؟ زندگی بھی تو رب العالمین کی مرضی کے موافق گزارے۔ اور میرے بھائیوں، کوئی اللہ نے ہم پر زیادتی تھوڑی کی ہے، کوئی اللہ نے ہم پر ایسی سختی تھوڑی کی ہے کہ 24 گھنٹے آخرت کا استعداد دل میں پیدا کر دو، کمانا چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، سونا چھوڑ دو۔ نہیں، زندگی کی ہر ضروریات کے ساتھ رہنا ہے، لیکن یہ استعداد بھی ہونا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر بولو چلے جانا ہے۔ اور کب چلے جانا ہے اس کا بولو کسی کو علم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کرام سے، او میرے صحابہ کرام، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، مسجد نبی کے ہمارے نبی امام ہیں، اور حضور سے بڑھ کر امام کون ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت جن کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا نصیب ہوا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنو میرے صحابہ کرام، جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں میں ایک طرف سلام پھرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے دوسری طرف سلام پھرنے کی اپنی زندگی کے بارے میں امید نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جب میں کھانے کے لیے لقمے کو اٹھاتا ہوں اور اپنے منہ میں رکھوں اور یہ مجھے امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ لقمہ میرے حلق سے یعنی میرے گلے سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جب میں پانی کا پیالہ اٹھاتا ہوں ہاتھ میں، مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ پیالہ میرے منہ کے قریب تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ اور ہم نے تو کتنے سالوں کے پلان ابھی سے بنا کر رکھے ہیں، حالانکہ دنیا سے جاتے ہوئے کئی انسان کو دیکھا ہے، اور کورونا کا ایک زمانہ ہم نے دیکھا ہے، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے بہت اچھی بات بیان فرمائی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں، بلکہ اب تو یوں سمجھو پل کی خبر نہیں کہ ایک سیکنڈ کے بعد بولو کسی کے بارے میں کیا ہو جاوے کچھ کہہ سکتے نہیں ہے، موت کب آ جاوے کچھ کہہ سکتے نہیں ہے۔ لیکن حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، میری امت کا عقل مند، میری امت کا چالاک، میری امت کا ہوشیار آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ نمازیں پڑھی ہیں موت کے بعد کام آئے گی، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے موت کے بعد کام آئیں گے، اچھے اخلاق والی زندگی گزاری ہے موت کے بعد کام آئیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یہ سلوک موت کے بعد کام آئے گا، ماں باپ کو راحت پہنچائی، یہ راحت پہنچانا موت کے بعد کام آئے گا، بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، یہ نرمی کا معاملہ کرنا موت کے بعد کام آئے گا، اخلاق اچھے ہیں، یہ اچھے اخلاق موت کے بعد ضرور کام آئیں گے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد
حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ناسمجھ نادان آدمی وہ ہے جو دنیا کی مختصر زندگی اپنی منمانی زندگی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہو، اللہ سے یہ امید لگائے بیٹھا ہو، زندگی اعمال صالحہ میں نہ گزارے اور جنت کی امید ہو، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ سے جنت نہ مانگو بلکہ زندگی میں اعمال ایسے کرو کہ جنت خود تمہیں مانگنے لگے، جنت خود تمہارا انتظار کرنے لگے۔ تو میرے بھائیو، دنیا سے ہر انسان کو ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، آخرت کا سفر ضرور کرنا ہے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی موت سے ڈر بہت لگتا ہے۔ بولو کون مرنا چاہتا ہے؟ کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے، کتنا بھی آدمی پریشان ہو اپنی زندگی میں دکھی ہو لیکن وہ چاہتا تو نہیں ہے کہ میں مروں۔ مرنا تو ہر ایک کو زبردستی دنیا سے جانا پڑتا ہے، کوئی خوشی خوشی دنیا سے جانا نہیں چاہتا ہے۔ موت سے کون محبت کرتا ہے؟ صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے کہہ دیا اللہ کے نبی موت سے ڈر بہت لگتا ہے، اللہ کے نبی موت سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، میں موت کو پسند نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے مالدار بنایا؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے مال کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرو گے اللہ پاک تمہارے دل سے موت کا ڈر ختم کر دے گا، موت کا ڈر پھر تمہیں نہیں لگے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی دن رات میں 20 مرتبہ یا 25 مرتبہ موت کو یاد کرے، موت کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بس یہ استعدار دل میں ہو کہ ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں تو روزانہ آپ کو کیا بات بتاؤں، بڑائی کے طور پر بات نہیں، روزانہ رات کو سوتا ہوں اس طریقے سے جیسے کسی کو جنازے میں لٹایا جاتا ہے، پھر بیوی کو بتانے کا دیکھو اس طریقے سے سوئیں گے اور لوگ دیدار کرتے ہوئے چلے جائیں گے، کچھ آنسو بہائیں گے تو کچھ خوش ہوں گے، اس لیے کہ ہر طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہر کسی کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، کسی کے جانے پر کوئی خوش ہوتا ہے تو کسی کے جانے پر دکھی بھی ہوتے ہیں، تو طرح طرح کی کیفیت کے ساتھ ہمیں گزرنا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو جائے، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہو، ایسی حالت میں ہم دنیا سے جائے تو بولو ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو، اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو، اپنی زندگی کے ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو، اپنی زندگی کے ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو، اپنی زندگی کے ہر سال کو آخری سال سمجھو۔ نہ معلوم کس وقت میں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس وقت کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ جس اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جس دنیا کی محبت میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے بولنا بند کر دیا ہے اور سالہ سال گزر گئے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات کرنے کو بولو تیار نہیں ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے، جب دنیا سے کوئی انسان جاتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ کتنا بھی مال جمع کیا ہو، دشمنیوں میں زندگی گزاری، لیکن ساری چیزیں بولو یہاں رہ جائے گی، اور جائے گا صرف 2 گز کفن کا ٹکڑا، اور وہ بھی فائنل نہیں۔ علماء فرماتے ہیں موت کا آنا تو برحق ہے، کفن کے ملنے میں بھی شک ہے، کفن ملے نہ ملے لیکن جانا ہر کسی کو ہے۔ اس لیے بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے سنبھل جا، نفرتوں کو پھیلاتے ہوئے سنبھل جا، کسی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے کراتے ہوئے سنبھل جا، دل میں حسد اور جلن رکھتے ہوئے سنبھل جا، دشمنیوں بری زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا۔ الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو روزانہ سنتے ہیں، فجر کی نماز میں آرام سے سوتے ہوئے سنبھل جا، دن رات میں 5 مرتبہ یہ صدائیں آتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی
حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کی صداؤں کو سنتے ہیں، حی علی الفلاح کی صداؤں کو سنتے ہیں، اس کے باوجود قدم مسجد کی طرف نہیں اڑتے ہیں۔ ارے نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا۔ اب بھی تو ماں باپ کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے سنبھل جا۔ ارے گھر میں رہنے والی کمزور بیوی کو ڈراتے ہوئے سنبھل جا، کسی کا مال ہڑپ کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی کا حق دبا کر مرتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا، اب بھی تو انسان سنبھل جا، اب بھی تو مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ موت کے وقت بولو ہمیں کلمہ مل جائے، چاہتے کہ نہیں چاہتے مرتے ہوئے ہم کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں بتلائی ہے، قرآن کریم کے 3 پارے میں موجود ہیں۔ یہ فتنے کے دور میں، فساد کے دور میں ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی بولو حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک موبائل کا گندا ماحول، ایک بازار کا گندا ماحول، کیسے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، قرآن کریم کے 3 پارے میں موجود ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ جتنا ہو سکے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھو، دن میں 10 مرتبہ پڑھو، 20 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، جتنی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، بولو آپ سے بڑھ کر کسی کا پاورفل ایمان ہو سکتا ہے؟ جس نے خود رجب کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی ملاقات کی ہو، اللہ کے مہمان جس کو بنایا گیا ہو، اس سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں کیا مانگا؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، پتہ نہیں کب آدمی ہدایت سے بھٹک جائے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو دین پر جما دے، دین پر قائم رکھ دے، میرا دل دین سے پھر نہ جاوے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی ہے، اور حدیث شریف میں لکھا ہے میرا وہ امتی جس نے 5 وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا، صرف جمعہ والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں۔ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو یوں مت کہو تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے موت کی تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دے، اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ سن سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرا وہ امتی جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو ملک الموت، روح نکالنے والے فرشتے شیطان مردود کو اس سے دور کر دیتے، اس لیے کہ شیطان مردود کی پوری یہ کوشش رہتی ہے کہ دنیا سے جانے والا بولو ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ زندگی بھر بھی وہ حملے کرتا رہتا ہے، لیکن آخری وقت میں اس کا حملہ بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے، تو ملک الموت شیطان مردود کو اسے دور کر دیتے ہیں، اور ملک الموت خود کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ تو آج سے طے کریں گے انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، آخرت کا استعداد کریں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو آخرت کا استعداد نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو بولو گن سکتے نہیں ہے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی پیار کرنے والا تھا، تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر بے شمار احسانات کیے ہیں، ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ بولو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو جمعہ کے مبارک دن میں جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ